بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حارث تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا، یہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا کون آدمی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو مشرک نے کہا، یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے شتر مرغ پر کی نشانی لگا رکھی تھی وہ آدمی کون تھا؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، انہوں نے یہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت حمزہ جنگ احد کے دوران اس انداز سے داد شجاعت دے رہے تھے کہ دیکھنے والے ان کی دلاوری، جرات اور قوت ایمانی کو دیکھ حیران ہو رہے تھے۔ عمیر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہہ کے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ اسی طرح وہ واقعی شیر کی طرح دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل نیچے گر پڑے۔ انہیں گرتے ہوئے وحشی اسود نے دیکھ لیا اور نیزہ کھینچ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز فرمایا کہ کسی نے حمزہ کی قتل گاہ دیکھی ہے؟ ایک شخص نے عرض کی، اللہ آپ کو غالب کرے، میں نے ان کا مقتل دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہ شخص آپ کو جگہ لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن آپ نے وہ کچھ دیکھا جو کبھی دیکھا نہ تھا اور وہ دکھ اٹھایا جو کبھی اٹھایا نہ تھا۔ فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے جیسا صلہ رحمی کرنے والا، خیرات دینے والا شاید کوئی اور ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی بہن بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ انہیں تلاش کرنے آئی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملی۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اپنی ماں کو ان کے متعلق بتا دو۔ وہ بولی، انہیں آپ ہی اپنی پھوپھی کو بتا دیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بولی، آخر ہوا کیا ہے؟ دونوں نے ان سے حقیقت چھپا لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، مجھے صفیہ کا فکر ہے۔ پھر آپ نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی تو وہ سمجھ گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگ گئی۔ اس روز شہداء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے 4 تکبیریں کہیں، پھر اور شہداء لائے گئے اور جب شہداء لائے گئے جاتے تو ان کو حضرت حمزہ کے پہلو میں لٹا دیا جاتا، پھر ان پر دیگر شہداء کی نماز پڑھی جاتی۔ اس روز حضرت حمزہ پر 70 بار نماز پڑھی گئی۔ طبقات انساد جلد سوم بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے فارغ ہوئے تو بنی عبداللہ شہل سے گزرے۔ وہاں کی عورتیں اپنے ان عزیزوں پر رو رہی تھی جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کوئی نہیں جو حمزہ کے لیے روئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سنا تو بنی عبداللہ شہل کی عورتوں کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئی۔ آپ نے سنا تو فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تمہاری اولاد پر رحمت کرے، اللہ تمہاری اولاد کی اولاد پر رحمت کرے، اور انہیں واپس کر دیا۔ اس کے بعد آج تک انصار میں سے ہر عورت اپنی میت پر رونے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روتی ہے۔ اس وقت تک بلند آواز سے رونے کی منع